اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور یقیناً ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور تخلیق سے ہم بے خبر یا غافل ہرگز نہیں تھے۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 17 سے آج کا درس شروع ہوگا، لیکن پچھلی جو آیات تھیں وہاں سے مختصر لیتے ہیں کنٹیکسٹ کے لیے۔ آیت نمبر 14 اسی صورت کی جو گزر گئی، انسان کی کریشن کا ذکر ہو رہا ہے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، کہ پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا، نطفے کو ایک ایسی شکل دی جیسے دانت سے چبایا ہوا ہوتا ہے کوئی چیز، اور پھر اس کو ہم نے پھر اس کے اندر ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، اور یہ جو ہرے رنگ میں ہے گرین، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ تفصیل اس کی گزر چکی، لیکن یہاں ایک پہلو اور ہے غور کرنے کا۔ بے جان تھا، جان آ گئی، انسان ہو گیا، ایک دوسری مخلوق بن گیا۔ ایک اور پہلو غور کرنے کا ہے یہاں پر، ثم انشأناہ خلقا آخر، کریشن کے یا تخلیق کے یہ سب اسٹیجز اور یہ مراحل جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، انسان میں بھی ہیں، لیکن انسان ایک دوسری مخلوق بن کر نکلتا ہے۔ جانور ان کے پاس ان کی پوری زندگی کا پروگرام ان کے اندر ہوتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے، اس سے آگے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے اندر فیڈ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے ہو کر کس اسٹیج پر انہیں کیا کرنا ہے، ان کی عادت اطوار ساری چیزیں ان میں فیڈ ہوتی ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو زیرو نالج، بالکل بغیر علم کے پیدا ہوتا ہے، اور یہاں سے اسے جو کچھ بننا ہے وہ خود بننا ہے۔ گائیڈنس آئے گی، رہنمائی آئے گی، ماحول سے بھی ملے گی، اللہ کی طرف سے بھی آئے گی، اسے بھی اسے طے کرنا ہے کہ اس میں سے کیا لے اور کیا نہ لے، اور اپنی ترقی کے راستے خود ڈھونڈنے۔ تو جانور جو پیدا ہوا وہ جتنی ترقی جہاں تک کر سکتا ہے وہ ساری اسکیم اس کے اندر ہے۔ انسان کے اندر بے شمار امکانات ہیں، پروبیبلٹیز جو ہیں انسان کے اندر جو پوٹینشیلٹیز ہیں وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے امکانات کی، کیا بن سکتا ہے، کتنا اوپر جا سکتا ہے، اس کی صلاحیت موجود ہے، علم نہیں ہے، وہ کچھ فیڈ نہیں ہے، یہ اس کو باہر سے لینا ہے۔ تو یہ ایک دوسری مخلوق بن کر آیا انسان کی، چونکہ انسان کی پیدائش کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس میں یہ پہلو بھی چھپا ہوا ہے ان الفاظ کے اندر کہ پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ جو سارے خالقوں سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ انسان کے بارے میں یہ کہا ہے، قرآن نے کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر، اس کو بہترین سنرچنا کے ساتھ، مطلب یہ کہ اس کے اندر ہم نے پوٹینشیلٹیز اور صلاحیتیں اتنی رکھی کہ پھر وہ کسی اور کے اندر نہیں ہوتی۔ تو مردنا اسفل سافلین، اور گرنے کی بھی انتہا اس کی ایسی ہو سکتی ہے کہ اس سے نیچے کوئی نہ ہو، اس کی بھی صلاحیتیں رکھ دی اندر، کیپیبلٹی رکھ دی۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا تھا، اب اسے کیا بننا ہے آگے یہ وہ خود طے کرے گا۔ جانور کیا بنیں گے آگے یہ طے شدہ ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ ان الفاظ کا یہ مطلب بھی ہے جب انسان کے کریشن کی اسٹیج رحم مادر میں بیان کی جا رہی ہیں کہ اب اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا، باقی مخلوقات سے بھی الگ۔ اور پھر آیت نمبر 15 تھی ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور اس کے بعد پھر ایک دن ختم ہونا ہے۔
یہ سارا ارتقاء اور انسان کی ساری ترقی، وکاس، اس کا آگے بڑھنا، چاہے جتنا اونچا اٹھ جائے، یہ سب کچھ رکھا تھا، لیکن ایک دن پھر تمہیں لازماً ختم ہو جانا ہے. اور تم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تمہیں قیامت کے دن لازماً پھر اٹھایا جائے گا. یہاں تک پہلے گزرا تھا. اب اس کے اوپر ثبوت رکھیں اللہ نے اپنی قدرت کے، یہ جو کچھ ابھی کہا، اس کے آگے جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. اب اپنے سامنے اوپر دیکھو، اپنے اوپر دیکھو کہ 7 راستے ہم نے بنا دیے. اور ایسا نہیں کہ ہم نے کریٹ کر دیا تو اس کے بعد بس کر دیا اور بھول گئے. یہ ہے نا، بہت سے ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے نسل انسانی کے اندر ان لوگوں کی کہ جنہیں ثبوت دیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہاں مانتے ہیں، ایک شکتی کو مانتے ہیں، ایک شکتی سب سے اوپر، ایک شکتی کو مانتے ہیں. وہ لفظ شکتی تک جاتے ہیں. بس ماننے کا مطلب خالی اتنا ہی نہیں کہ وہ ہے، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنٹرول بھی ہے. صرف اس کا کنٹرول بھی ہے، اس کے کچھ احکامات بھی ہیں، اس کی کچھ رضا بھی ہے، اور آگے آئندہ اس کا ایک پروگرام ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اور پھر آئندہ اسی کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. یہ خالی اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے، ہم مانتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم پھر کریٹ کرنے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد غافل نہیں ہو گئے اپنی کریشن سے. اب سامنے دیکھو قدرت، یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو اس کی قدرت کے جو مظاہر ہیں، اس کی شکتی اور اس کے جو اللہ اس کا سامرتھ ہے، اس کے ثبوت پیش کیے ہیں اس کائنات سے، محسوس کائنات سے، اس کریشن سے جو جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور فیل کر سکتے ہیں، انسان دیکھ سکتا ہے، وہاں سے ثبوت دیے. اب اپنے اوپر دیکھو 7 راستوں کو. 7 طرائق، 7 راستے. یہ جہاں جہاں یہ لفظ آیا، کہیں 7 سماوات ہے، یہاں بھی مطلب اس سے یہ 7 آسمان. ان کے جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں 7 آسمان، اس کے 2 مطلب ہیں. کہیں ان میں سے ایک مطلب ہوتا ہے، کہیں دوسرا، اور کہیں یہ دونوں مطلب ایک ساتھ ہوتے ہیں. 2 میننگ دیتی ہیں آیات، دونوں مطلب مراد ہوتے ہیں. آسمان، یہ پہلے اسے دیکھ لیں. طرائق، یہ ڈکشنری ہے، لیکسیکن امام راغب کے، وہاں سے لفظ یہ طراقہ، یہ جو اس کا مادہ ہے، جیسے طارقت النعل و طرقتها، ایک جوتے پہ دوسرا جوتا رکھ دیا تلے اوپر. اور اسی سے پھر یہ ہے کہ محاورہ ہے کہ ایک زرہ کے اوپر آرمری جو پہنتے ہیں اس کے اوپر دوسری پہن لی، یا اس کے اندر تہ بتہ جو پر ہوتے ہیں، ایک تہ کے اوپر دوسرے تلے اوپر، پکشیوں کے اندر، پرندوں کے اندر. یہ اس کے معنوں میں شامل ہے اس لفظ کے. یہ طرائق جو آیا تھا نا، 7 طرائق، 7، جس کا ترجمہ راستے کیا ہے، راستہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بیسک میننگ اس کے مختلف ہیں، اس سے الگ الگ بہت سے اور معنی نکلتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ تہ بتہ تلے اوپر، تو راستہ ہوتا ہے ایک تلے اوپر چیزوں کو اکٹھا کر دینا، رکھ دینا، ترتیب دے دینا. تو اب یہ 7 کو جب کہا کہ 7 طرائق، تو یہ 7 تہیں ہیں جو تلے اوپر ہیں آسمانوں کی. اس میں یہ ہماری زمین، اس کے اوپر یہ پھر پہلا آسمان، یہ تہ کہ دوسری تہ، یہ دوسرے آسمان کی تہ ہوئی، تیسرے آسمان کی، ان سب کو ہم آسمان کہیں گے. یہ چوتھے آسمان کی تہ، 5ویں، 6واں، اور پھر 7واں. تو 7 آسمانوں کی شکل یہ ہے. اس میں سے سائنس اگر 7 کی بات ابھی نہیں کرتی تو سائنس تو پہلے آسمان کی آخری لمٹ ہی تک نہیں پہنچی، تو وہ 7 کا انکار نہیں کرتی. وہ تو ابھی پہلے کے، جسے قرآن پہلا آسمان کہہ رہا ہے، اس کی آخری حد کوئی نہیں پہنچی. قرآن کہتا ہے کہ یہ 7 سسٹم یا 7 آسمان، یہ طرائق، یہ تہ بتہ ہیں تلے اوپر، ایسا جیسے پیاز کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں. دیکھیے جس جگہ پہ بھی زمین ہے، بیچ میں اس سے سمجھ میں آپ کیا آئے گا، زمین پر آپ کسی بھی جگہ ہوں، پہلا آسمان اونچائی پر ہوگا نا. اب زمین کے ایک حصے پر آپ اگر رائٹ سائڈ والا جو زمین کے اوپر ہے وہاں اگر ہے تو اونچائی کدھر ہوگی؟ اپنے سے دور. اگر یہ جو آپ کو زمین پر آپ کے حساب سے لیفٹ میں نظر آ رہا ہے جو کونا، اگر وہاں پر کوئی ہو تو اونچائی کدھر ہوگی؟ اس سائڈ میں دور.
یہ جو ٹاپ نظر آ رہی ہے اس وقت اوپر، اس جگہ کوئی ہو تو اونچائی کدھر ہوگی؟ اور یہ نیچے کا جو حصہ ہے یہاں پر کوئی اگر کھڑا ہو، پاؤں تو زمین پر ہوں گے نا، اونچائی کدھر ہوگی؟ جو ہمارے حساب سے اس وقت نیچے کی طرف ہے۔ تو یہ ہو گیا ایک آسمان۔ تو پھر اور اگر اس کے آگے آسمان ہے تو پھر اس کے آگے ہی ہوں گے نا۔ یہ سسٹم جب یہ بنانے کے بعد ایسے عام لوگوں کے زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے، یہ ہوئے اپنے سے دور۔ اونچائی کا مطلب ہی ہے اوے فرام دی سینٹر آف دی ارتھ، مرکز سے، سینٹر سے جتنی دور چلے جائیں اسے اونچائی کہتے ہیں، اور جتنا سینٹر کی طرف جائیں اسے ڈیپتھ یا گہرائی کہتے ہیں، فضا میں یا خلا کے اندر یا اسپیس کے اندر۔ تو یہ 7 آسمان ایسے طے بہ طے، یہ ضروری نہیں کہ ایسے گول ہوں جیسے گول آپ کو نظر آ رہا ہے، زمین بھی ایسی گول نہیں ہے تو، لیکن وہ ہے ایسے ہی تلے اوپر اسی شکل کے اندر۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے جیسے زمین ہے اس کی شیپ ایکلپٹیکل ہے، یعنی جیسے انڈا ہو جائے، بالکل گول نہیں ہوتی۔ تو اب ان کی کیا شکل ہے اور اللہ جانتا ہے، کسی کو معلوم نہیں، کوئی وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن شکل یہی ہے کہ ایک طے کے اوپر دوسری طے، تیسری طے اور چوتھی۔ تو کہیں تو سبع طرائق یا سبع سماوات سے مطلب یہ ہوتا ہے، اور کہیں یہ ہوتا ہے اور کہیں یہ دوسرا۔ اسی زمین پر بہت سی لیئرز ہیں، بہت سی تہیں ہیں، وہ ان کی تعداد 7 ہے۔ یہ اس زمین پر لائف کو یا زندگی کو ممکن بناتی ہیں یہ لیئرز۔ یہ اگر نہیں ہو تو انسان اس زمین کے اوپر نہیں رہتا۔ یہ اللہ نے پروٹیکٹیو لیئر، حفاظتی لیئرز جو ہیں، سرکشا کوچ جسے کہیں، یہ تلے اوپر 7 بنا رکھے ہیں زمین کے اوپر۔ اسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں، اس ایٹماسفیئر کی 7 لیئرز ہیں یہاں کا جو فضا ہے۔ یہ 7 لیئرز بہت سی ان کے الگ الگ کام ہوتے ہیں، جس میں سورج کی لہروں کے، سورج کی کرنوں کے اندر جو نقصان دہ حصے ہوتے ہیں، جو ہارمفل جو کرنوں کے اندر الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں کرنیں، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ تو یہاں پہ زندگی کے لیے ضرورت ہے، لیکن باقی زندگی کو ختم کر دیں گی۔ تو وہ جو لیئرز ہیں، ان لیئرز میں سے ایک لیئر کا کام یہ ہے کہ اس کے نقصان والے سب کو جذب کر لے، بہت ذرا سی پاس ہونے دے۔ کسی لیئر کا کام یہ ہے کہ یہاں سے زمین سے جو اوپر پانی جا رہا ہے سمندر کا، اسے واپس زمین کی طرف لوٹا دے۔ یہ پانی ورنہ ختم ہو جاتا، کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا ہے زمین پر سے، وہ یہیں پر یہ واٹر سائیکل جو ہے وہ جاری رہے، ان کو یہاں واپس پہنچا دے۔ تو ایسے ان ساری لیئرز کے، سورج کی جو تیز گرمی ہے اس گرمی کو ایبزارب کر لے، زمین تک وہ اتنی تیز نہ جانے دے۔ ان ساری الگ الگ لیئرز کا، اس میں سے ایک دو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ 7 لیئرز ہیں اس ایٹماسفیئر کے اندر۔ ان کو بھی 7 آسمان کا ہے، اس لیے کہ سما لفظ کا مطلب ہے بلندی، اونچائی، تو اسی سے سماوات بنا، اونچائیاں۔ تو وہ جسے عام تصور میں آپ آسمان کہتے ہیں وہ بھی، اور اونچائی کے اوپر کوئی بھی لیئر ہو تو وہ سما ہے، ہائٹ کے اوپر، بلندی کے اوپر۔ تو یہ 7 لیئرز ہیں۔ یہ 7 لیئرز دیکھیے اس طرح ہیں، مثلا یہ زمین نیچے نظر آ رہی ہے آپ کو، اور زمین کے اوپر یہ خلا چلا گیا، ایک سلنڈر سا بنا دیا ہم نے چاروں طرف ہے۔ تو اس میں زمین سے اوپر یہ 15 کلومیٹر کے اوپر یہ لیئر جو ہے، ان کے الگ الگ کام ہے، وہ تفصیل میں یہاں نہیں رکھ رہا۔ ٹوپوسفیئر، یہ ایک لیئر فضا کی، اس کا نام یہ ہے جو رکھا گیا ہے۔ پھر یہ اس کے آگے آئی یہ اسٹریٹوسفیئر، یہ جو ہے یہ 50 کلومیٹر تک گئی۔ اسی کے بیچ میں وہ اوزون کی لیئر ہے، اس کا نام بہت سنا ہوگا آپ نے خبروں میں یا مختلف اس کے اندر۔ یہ اسٹریٹوسفیئر کے نیچے کے حصے کے اندر اوزون والی لیئر ہے۔ اور پھر اس کے اوپر نیکسٹ لیئر ہے 85 کلومیٹرز کے اوپر، اس کا نام ہے میسوسفیئر۔ 50 زمین سے تقریباً، یہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں یہ فاصلے، زمین کے الگ الگ یہ اوسط فاصلہ دیا گیا ہے۔ یہ فاصلے زمین کے الگ الگ حصوں کے اندر، زمین کی اور الگ الگ موسم کے اعتبار سے بھی یہ اسپیس میں کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اندر یہ ایسا نہیں کہ جیسے یہ لائن بنائی الگ کیا ہے، کہ بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے۔ یہ لیئرز ایک دوسرے کے اندر آپس میں شامل بھی ہوتی ہے، کہ یہاں دور مکس لیئر ہوتی ہے کچھ حصے تک، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میسوسفیئر ہے، یہ 85 کلومیٹرز تک۔ اس کے بعد یہ تھرموسفیئر، جسے گرمی کو، سورج کی گرمی کو ایبزارب کرتی ہے۔ اب یہ ہم نے اوپر کا ٹکڑا توڑ کر ایسے سمجھ لی جیسے نیچے لے لیا، اوپر گنجائش نہیں تھی دکھانے کی۔ تو یہ تھرموسفیئر آ رہی ہے یہ نیچے، یہ تھرموسفیئر چلی گئی ہے 600 کلومیٹر تک۔ اس 85 کلومیٹر کے اوپر آپ تصور کیجئے گا کہ یہ اوپر جا رہا ہے، تو سلنڈر کو توڑ کر، یہ ایٹماسفیئر کے سلنڈر کو توڑ کے نیچے لے لیا ہے۔ تو یہ 600 کلومیٹر تک جو لیئر گئی وہ تھرموسفیئر ہے۔ اور اس کے بعد پھر آئونوسفیئر آتا ہے، اور یہ پرانی لیئرز، نیچے والی لیئرز کو کور کرتا ہوا چلا، یہ نیچے سے چلا ہے 48 کلومیٹر سے، اور اوپر چلا گیا ہے، اور اوپر 965 کلومیٹر تک۔ اس سلنڈر کو وہ جو گہرا ہے ہم نے ایک جگہ اور توڑا یہاں، اب یہ باریک ہو گیا ہے، اور 965 پہ نشان ہے، 965 تک گیا یہ آئونوسفیئر۔
اور اس کے اوپر جا کے پھر چھٹا ہے ایکزوسفیئر، یہ 10,000 کلومیٹر تک چلا گیا، یہ لیئر جو چلی گئی ہے فضا کی یا ایٹماسفیئر کے اوپر. اور آخری پھر یہ میگنیٹو اسفیئر ہے، یہ تقریباً 70-75 ہزار 1,00,000 کلومیٹر تک زمین سے اوپر، اس کے اوپر، اور یہ بھی نیچے سے آئی ہے بالکل زمین کی سطح سے لے کے اوپر تک، باقی لیئرز کو بھی کور کرتی ہوئی. ان کے الگ الگ کام ہیں. یہ 7 تہیں ہیں، 7 لیئرز ہیں. تو 7 طرائق یا 7 سماوات سے مطلب یہ بھی ہوتا ہے. قرآن شریف کی بہت سی آیات کے اندر مراد یہ لیئرز ہیں، اونچائی سے یا سما سے مطلب. اور بہت سی جگہوں پہ وہ جو آسمان جس کا آپ کا تصور ہے 7 آسمان، اور بہت سی آیات میں یہ دونوں مراد ہوتے ہیں جو الگ الگ معنی دیتے ہیں. یہ 70,000 کلومیٹر یہ آخری میگنیٹو اسفیئر جو ہے، اور تقریباً بعض جگہوں پر 1,00,000 کلومیٹر تک زمین سے اوپر ہی گیا. اب یہاں پہ جا کے زمین کا ایٹماسفیئر یا زمین کی فضا ختم ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے تہ بہ تہ 7 اوپر طرائق بنا دیے، یعنی جسے تہ بہ تہ کہیں، یہ جو پرتیں بنائی. تو یہ 7 آسمان بھی اور 7 یہ لیئرز بھی، یہ مختلف جگہوں پہ آیات کے حساب سے الگ الگ یہاں پر معنی ہوتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور آسمان سے ہم نے نازل فرمایا پانی ایک اندازے، ایک اسٹیمیٹ کے مطابق، اور اسے پھر زمین میں ٹھہرایا. اب اس کی بے شمار بہت لمبی تفصیل ہے، اس کی جو سائنٹیفک تفصیل ہے، جو یہاں پر میں لے کر نہیں چل رہا. اسے واٹر سائیکل کہتے ہیں کہ زمین پر اللہ نے جتنا پانی، اس زمین کو جب پورے طریقے سے جب بنانے کے بعد یہ جو لیئرز ہیں، پروٹیکٹیو لیئرز، یہ حفاظتی تہیں، جب ان 7 تہوں کے اندر کر دیا، باہر سے زمین پہ ہر وقت جو ٹوٹنے والے سیاروں کی، میٹیورائٹس کی، شہاب سابقی بارش ہو رہی ہے، انہیں روک دیتے ہیں. سورج کی گرمی کو روکتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں. زمین سے پانی جو جا رہا ہے اسے بھی واپس بھیجتے ہیں، ورنہ پانی ختم ہو گیا ہوتا. یہ بہت سے کام ان الگ الگ جو لیئرز کے ہیں، ان 7 آسمانوں کے. تو اس میں سما، پہلا سماوات نہیں کہا یہاں پر ہم نے، آسمان سے، یعنی اب یہ جب بھی سما کہا ہے تو پہلی لیئر. اب یہاں پر یہ آسمان سے مطلب وہ 7 آسمانوں والا آخری حد ہے، یہ وہ یہاں مطلب یہ نہیں ہے. جہاں سے پانی نازل ہوا یہ جو پہلی لیئر ہے، اس کے اندر سے آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا ایک ایسٹیمیٹ کے، ایک قدر کے ساتھ میں، ایک اندر یہ ایسٹیمیٹ ہے. اور یہ ایسٹیمیٹ انسانوں کے بدلتے ہیں، اللہ کا ایسٹیمیٹ بدلتا نہیں. اس کے ساتھ میں یہ پانی کا نزول ہے. وہ پانی جتنا زمین پر جب یہ لیئرز بنا دی گئی، جتنا پہلے دن تھا اتنا ہی پانی زمین پر آج بھی موجود ہے. ہاں یہ بدلتا رہتا ہے مختلف جگہوں پہ، یہ اللہ کے نظام کے حساب سے کہاں کتنا پانی بھیج دیا جائے. سمندر سے پانی اٹھتا ہے، اور سمندر سے پانی جو ہے ابخارات بن کے، ویپرز بن کے فضا میں جاتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پر اسٹور کیا جاتا ہے برف کی شکل میں، زمین پر بھیجا جاتا ہے، وہاں آئس شیٹس جیسے انٹارکٹیکا وہاں اسٹور کیا جاتا ہے. پھر زمین پر پانی کس جگہ کتنا، اگر اس سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو ساری آبادی، بستیاں سب بہہ جائیں. یہ گلیشیئرز کی شکل میں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اسٹور کیا جاتا ہے، کبھی کبھی ایک شیٹ وہاں سے کھسک جاتی ہے، ذرا سی، بہت ذرا سی ایک شیٹ. پوری دنیا میں جو گلیشیئرز ہیں، پہاڑوں کے جو صاف پانی کا اسٹاک جو اوپر کیا گیا ہے، اس اسٹاک میں سے پینے کے پانی کا، اس اسٹاک میں سے ایک ذرا سا تھوڑا سا ایک شیٹ اس کی ٹوٹ کر پگھل کر آ جاتی ہے تو بستیاں کے بستیاں بہ جاتی ہیں. یہ گلیشیئرز کہتے ہیں انہیں. پوری آبادیاں بہ کر ساتھ میں صاف ہو جاتی ہیں کسی ایک جگہ ہی پر اگر ایسا ہو جائے. یہ انٹارکٹیکا جو زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہاں پوری جو برف کی شیٹ ہے، اس برف کی شیٹ کا اگر 100واں حصہ پگھل جائے تو ساری زمین ڈوب جائے گی، اتنا پانی اس میں سے نکل آئے گا. تو اب یہ سب اللہ کے نے پانی جگہ جگہ اسٹور کیا ہوا، یہ صاف پانی ہے جو برف کی شکل میں چوٹیوں پر اسٹور ہے. اب اس میں سے جتنے کی انسان کو ضرورت ہے کہ انسانی آبادی ختم نہ ہو جائے، اتنا پانی نازل ہوتا ہے نیچے. یہ سب ایسٹیمیٹس ہیں اللہ کے. اس میں سے بہت سا پانی بہہ جاتا ہے، بہہ کر دریاؤں کی شکل اختیار کرتا ہے، جھیلوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے. بہت سا پانی زمین کا، کچھ پانی زمین کے اندر جاتا ہے اور اندر اسٹور ہو جاتا ہے. ڈرنکنگ واٹر جسے آپ ٹیوب ویل سے، کنووں کے ذریعے یا ٹیوب ویلز کے ذریعے یا پمپ سے آپ نکالتے ہیں باہر پینے کے لیے. یہ واٹر سائیکل کہلاتا ہے. اس میں سے جو صاف ڈرنکنگ واٹر ہے، پانی تو زمین پر بہت ہے، خشکی سے جو پانی ہے وہ 3 گنے سے زیادہ ہے، تو پانی تو بہت ہے، 3 گنے سے کچھ کم. یہ جو اتنا پانی زمین کے اوپر ہے،
یہ سارا کا سارا کھارا پانی پینے کے لائق نہیں. اس میں یہ جو اوپر سے آتا ہے، یہ اوپر فلٹر لگے ہوئے اللہ کے، یہ فیکٹری ہے پوری پانی کو صاف کرنے کی، یہ سسٹم جس سے یہ اوپر جاتا ہے اور پھر فلٹر ہو کے پانی آتا ہے پینے کے پانی. یہ پانی نہیں آئے تو پینے کا پانی پھر نہیں ملے گا کہیں، یہ آپ کو کنووں میں زمین پہ نہیں ملے گا، زمین کے اندر بھی نہیں ملے گا. یہ اوپر سے آتا ہے، اسی میں سے کچھ جذب ہوتا ہے. یہ اس پانی میں سے جتنا پانی زمین کے اندر ہے وہ ٹوٹل زمین کے پانی اس کے 1% سے بھی کچھ کم ہے. یہ سمجھ لیے 0.75% ٹوٹل پانی کا اتنا ہے زمین کے اندر، یہ جسے اندر سے نکالا جاتا ہے. اس کا نکالنا بھی اپنی حد سے آگے نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان میں بہت ہو رہا ہے، جگہ جگہ پمپ لگا لیے، جگہ جگہ موٹر لگا لی، پانی نکل رہا ہے تو پھر واٹر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. ارے ہونا یہ، اب بلڈنگیں پکی بنا لی، سیمنٹڈ بنا لی، ساری سڑکیں ساری سیمنٹڈ، پانی جذب نہیں ہو رہا، پانی بہ کر نکل جا رہا ہے دریاؤں کے اندر، ندیوں میں، نالیوں میں سے. آپ کے گھر میں برسا، نالی میں گیا، آگے ندیوں دریاؤں میں نکل گیا، پانی ایبزارب نہیں ہو رہا زمین میں، تو واٹر لیول تو ڈاؤن ہوگا، اندر نہیں جا رہا پانی. اب جتنی بھی اس وقت آج ماڈرن جتنی بھی آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر مشورہ یہ دیا جا رہا ہے ہر جگہ، باہر کے ممالک کے اندر بلڈنگ بنائیے، کچا حصہ چھوڑیے کچھ اس کے اندر اپنے گھر کے پاس میں، کہ جس میں پانی جذب ہو. حد یہ کہ وہ پانی بھی جو مختلف اس سے آ رہا ہے، آپ کے کہیں سیویج کا پانی اور اس کے اندر باتھ رومز کا پانی، واش رومز کا پانی، وہ بھی اسی کے اندر لے کر جائیے تاکہ وہ اندر جذب ہو جائے، وہ اندر فلٹر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. پانی تو جائے اندر. اب ہر سال واٹر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے. اب اگلے سال وہ ٹیوب ویل لگایا تھا، بورنگ کرایا تھا، فیل ہو گیا. فیل اس لیے ہو گیا کہ پانی نیچا ہو گیا. یہ جو اسٹریمز ہیں، یہ فرمایا کہ ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس پانی کو ہم چاہیں، ہماری قدرت، ہمارا سامرتھ ہے کہ ہم اسے لے جائیں، نہ ٹھہرے وہاں پر زمین کے اندر. تو یہ جو اندر بھی جو پانی کی اسٹریمز ہیں، چشمے، یہ چشمے بھی موو کرتے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ جہاں پر پانی تھا بات کو وہیں پر رہے، وہ ہٹ گیا، اس نے موو کیا. جیسے اوپر یہاں پر زمین کے اندر دریا اپنے راستہ بدل دیتے ہیں، ایسے اندر جو چشمے جاری ہیں اور اسٹریم وہ بھی راستہ بدلتی ہیں. تو فرمایا کہ اس کی بھی قدرت ہمیں کہ یہ راستے ہی بدل دے، جہاں تمہارا ایک دفعہ پانی نکلا تھا آئندہ نہ نکلے، کبھی غائب ہو جائے وہاں سے. اور دوسری چیز، اسی کو دوسری جگہ کہا سورہ الملک کے اندر، اس کی آخری آیت کے اندر، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. کبھی تم نے سوچا اس بات کو؟ ان سے کہو، اس بات پر کبھی غور کیا کہ ایک دن تم اٹھو تو پانی تمہارا جو ہے وہ بہت نیچے، زمین میں بہت نیچے چلا گیا. آج دنیا میں کنزرویشن آف واٹر کی بہت بات ہو رہی ہے. اب ہوٹلز کے اندر جگہ جگہ وہ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر انسٹرکشن باتھ روم کے اندر، اور اس میں 10-12 انسٹرکشن ہے. خالی اتنا نہیں لکھا ہوا ہے کہ پانی کم بہائیے، 10-12 ہدایتیں. منہ دھوتے وقت ٹیپ کو ہلکا رکھیے، جس وقت فوراً جیسے ہی جتنا کر چکے اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ کھلا ہوا ہے اور آپ دھو رہے ہیں، جیسی ضرورت ویسی بند کیجئے. چلتے وقت یہ دیکھیے قطرہ قطرہ ٹپک تو نہیں رہا، ایک ایک قطرے کی بات پوری دنیا میں ہو رہی، بچائیے. یہ ان جگہوں پر ہو رہی ہے جہاں پانی بہت ہے. پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، سامنے سے نہیں ہے. پانی کی کمی تو ہے زمین پر، پورے ہو جائے گی جس طریقے سے جب یہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں. کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں، قرآن کی آیات کے بارے میں کہ صاحب جنت میں نہریں ہوں گی. پانی پر بڑا زور دیا ہے، اصل میں ریگستان کے رہنے والے تھے نا، تو پانی کو بڑی نعمت سمجھتے تھے، اس لیے اتنا زیادہ نہروں کا ذکر کیا ہے، اور اتنا زیادہ یہ کہا کہ پانی کو بچاؤ، پانی کا حساب لیا جائے گا. اور یہ باتیں اس لیے اتنی زیادہ کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سمندر کے کنارے بھی ہو، بحر، بڑا دریا کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں، سمندر کے کنارے بھی پانی کو اگر فضول خرچی کی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو بات خالی اس کی نہیں تھی، یہ کنزرویشن آف واٹر کی بات تو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جسے آج ساری دنیا کے جہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ پانی کی کمی نہیں ہے، وہاں بھی ایک ایک قطرہ جو ٹپک رہا ہے، آپ چلتے ہوئے کہیں دیکھیں ٹپک رہا ہے تو رپورٹ کریں یا خود ٹھیک کرائیں، اسے فوراً ٹھیک کرائیں کہ یہ صرف آپ کا نہیں جا رہا، یہ پوری بستی کا جا رہا ہے. اگر کسی اور جگہ دیکھ رہے کہ ہمارا نل نہیں ٹپک رہا، وہ نل جو ٹپک رہا ہے وہ آپ کا بھی ٹپک رہا ہے، وہ پانی واٹر لیول جو ہے اسے پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور خرچ ہو رہا ہے. اب کنزرویشن آف واٹر کی بات ہو رہی ہے. اس کنزرویشن آف واٹر کی بات تو دنیا میں اگر کسی نے کی تھی سب سے پہلے تو اسلام نے کی تھی. اب ان جگہوں پر بات ہو رہی ہے کہ جہاں پانی ہے
کہ پانی کو روکو بچاؤ اس لیے کہ واٹر لیول جا رہا ہے نیچے. قرآن نے واٹر لیول ڈاؤن ہونے کی بات کی تھی. ماؤکم غورن, بہت نیچے اگر پانی تمہارا اتر جائے پھر کیا کرو گے؟ یہ تو اللہ اگر چاہے پھر وہ جو وہ جو اسٹریمز چل رہی ہیں پینے کے پانی کی, ڈرنکنگ واٹر کی, صاف پانی کی, چشمے جو چل رہے ہیں اندر, اسے کوئی لا سکتا ہے اگر یہ نیچے اتر جائے؟ نیچے کہاں اترے گا؟ اچھا اب آپ نے اور وہ بورنگ کرا لی جو بہت ڈیپ ہوتے ہیں, وہ موٹر بھی اس کے اندر سبمرسیبل کرا لیا آپ نے کہ موٹر بھی اس کے اندر ایسا پھینک دے گی, اور کتنا نیچے اترے گا؟ پانی زمین کے اندر بھی چلا جاتا ہے, ایک لیول تک ہی ہے, ایک حد ہے, اس کے نیچے پھر پانی نہیں ہے. پھر تو زمین کے اندر کے اور سلسلے شروع ہوتے ہیں چٹانوں کے, اور دوسرے پہ گرمی اور دھاتیں, اور اس پھر وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں, آگے خالی شعلے. پانی وہاں بھی اترتا ہے, یعنی ٹوٹل غائب ہو سکتا ہے. اور ایک اندازہ یہ لگایا گیا ہے, یہ تو اب آج کی باتیں ہیں, پہلے نہیں معلوم تھا کہ زمین کے اندر جتنا پانی اس زمین کے اوپر ہے یہ آپ کی خشکی سے دگنے سے زیادہ, 3 گنے سے کچھ کم, یہ جتنا پانی زمین کے اوپر ہے اور اسے ملا کر یہ ڈرنکنگ واٹر جو تھوڑا سا زمین کی تہہ میں ہے, اس سے کئی گنا پانی زمین کے اندر ہے, لیکن پانی کی شکل میں نہیں, بہتے کی شکل میں نہیں ہے, ٹوٹ گیا ہے, گیسز کی شکل میں ہے, ہائیڈروکسلز بن گئے اور آکسیجن بن گیا ہے, اور وہ زمین کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ الگ الگ گیسز کی شکل میں واٹر ڈیکمپوز ہو کر وہاں موجود ہے, بہتی ہوئی شکل کے اندر نہیں موجود ہے. تو وہاں موجود ہے, یہ ختم ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ اب آپ نے سبمرسیبل لگا لیے تو اور گہرا, اب ہماری پرابلم ختم ہو گئی, جتنا دل چاہے خرچ کر لیں ہم, اور لوگوں کے واٹر لیول ڈاؤن ہو جائیں گے, یہ نیچے جائے گا. ہماری موٹر پانی میں تیر رہی ہے, ذرا موٹر اگر آپ کی جو ہے وہ زیادہ ہارس پاور کی ہے تو آپ چاہے جتنے اونچی منزل کے اوپر رہتے ہو پانی پھینک دے گی اوپر نیچے سے نکال کر. یہ پانی یہ اسٹریم ہٹ سکتی ہیں, جگہ بدل سکتی ہیں, وہ آپ کی موٹر غائب, ختم. یہ اسٹریم, یہ پانی اور نیچے, اس لیے کہا غورن, اگر بہت نیچے اتر جائے کون ہے ان اسٹریمز کو واپس لائے گا؟ یہ تمام چیزیں قرآن نے ایک ایک لفظ کے اندر کہیں تھی کبھی, جس کی آج بات ہو رہی ہے. تو پھر یہ قدرت کو بتایا واٹر سائیکل کو کہ ہم پانی کو ایک قدر کے ساتھ میں, ایک ایسٹیمیٹ کے ساتھ میں ہم اتارتے ہیں اور پھر زمین کے اندر ٹھہراتے ہیں تمہارے لیے. یہ اور کسی انسان کا کوئی دخل اس کے اندر نہیں, اس کے کنٹرول, اس پر کوئی کنٹرول نہیں کہ وہاں رہتا اس کے پینے کے لیے, وہاں سے ہٹ سکتا ہے وہ, اس کو لے جانے کے اوپر اللہ نے فرمایا ہم قادر ہیں. یہ ایک مثال دی یہ پانی کی, اور اس کے بعد فرمایا کہ فانشأنا لکم بہ جنات من نخیل وعناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون. اور پھر یہ مختلف وہ چیزیں کہ بتایا کہ دیکھو اس کائنات کے اوپر کتنا کنٹرول ہے ہمارا. اس میں سے چند چیزیں گنائی قرآن شریف ہے, بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں گنائی ہیں کہ تمہیں مار دیں گے اور پھر زندہ کریں گے اپنے سامنے, اس کائنات کو دیکھو تم, قدرت کے لیے. اور پھر ہم نے تمہارے لیے, تمہارے یہاں پر زندہ رہنے کے لیے, جس کے بعد تمہیں پھر مر جانا ہے اور پھر حساب دینا ہے اٹھ کر, اس کے لیے ہم نے تمہارے لیے پھر باغات جو ہیں, اب چند نام لیے, 1-2 نام لیے, کھجور کے, انگوروں کے باغ تمہارے لیے, اور پھر اس کے اندر بھی بہت سے اور پھلوں کے جن سے تم کھاتے ہو, یہ سارے اگائے اس کے اندر. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. اور تور پہاڑ, تور سے ایک پیڑ نکلتا ہے, تنبت بالدہن, تیل لیے ہوئے اگتا ہے, یعنی اس میں تیل ہوتا ہے. وصبغ للآکلین, اور سالن کھانے والوں کے لیے. اس آیت پر میں نے 3 دن غور کیا, صبح سے رات تک, اور بہت سی چیزیں مجھے ذہن کے اندر ڈسٹرب کرتی تھی, اور بہت یہ کہ اصل کس جگہ سے کیسے میں اس کو بظاہر نہیں کچھ محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس میں کوئی غور کرنے کی بات تھی. میں پیچھے سے گنایا چلا جا رہا ہے, اب انہیں کہہ دیا, اور ہر مفسر نے لکھا ہے, کوئی نہیں بچا, ہر مفسر نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ زیتون کو کہا جا رہا ہے. زیتون کا تیل بھی نکلتا ہے, اور زیتون جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کھانے میں بھی. اب اس میں کئی اشکال تھے مجھے, بنیادی اشکال جو تھا جس کی وجہ سے اس میں 3 دن لگے ہوئے, اور 3 دن سارے مکمل صبح سے رات تک. طور پہاڑ جہاں پر بھی ہے یا اس کی لوکیشن, وہاں زیتون کا پیڑ نہیں ہوتا. قرآن کیسے کہہ رہا ہے؟ مسئلہ یہ تھا سارا. سب نے تو لکھ دیا زیتون کا پیڑ ہے, سارے مفسرین نے. اب اکثر نے اس کی تشریح میں لکھا طور پہاڑ کے قریب کے علاقوں میں,
آپ قریب سینکڑوں کلومیٹر تک گیا ہے وہاں ہوتے ہیں، لیکن طور پہاڑ اور بالکل آس پاس وہاں پر زیتون کا پیڑ نہیں اگتا۔ مین ایک دقت یہ تھی اس آیت کی کہ قرآن کہہ رہا ہے تو ہوگا، یا پھر کوئی اور پیڑ ہوگا، لفظ زیتون یہاں نہیں ہے، یا کوئی اور پیڑ ہوگا، تو کون سا ہو سکتا ہے وہ کہ جو وہاں اگتا ہو؟ اب وہ طور پہاڑ جہاں ہے وہاں کے اس کے اندر وہاں کی جغرافی کے اندر جو کچھ بھی پیڑ اگ سکتے تھے اسے تلاش کیا، اس میں کوئی پھل نہیں ہوتا، ان کا جو تیل ہے وہ کھانے کے کام میں نہیں آتا جو وہاں اگتے ہیں، یہ اگتا نہیں زیتون کا، زیتون نہیں کا کوئی اور بھی ایسا نہیں اگتا جو کھانے کے کام میں آتا ہو، جس کا پھل یا تیل کے کام میں آتا ہو یا اس کا تیل کھانے کے کام میں آ جاتا ہو، وہ بھی نہیں ہوتا، اور قرآن نے کہا ہے۔ ایک تو پرابلم یہ تھی، لیکن اس کے اوپر پھر اور تشریح میں لوگ تو زیتون بتا کر آگے بڑھ گئے، اور دوسری یہ تھی کہ اگر پھر زیتون ہے اور سب نے کیا ہے اور بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ زیتون ہی ہے، تو دوسری پرابلم جو تھی وہ یہ تھی کہ زیتون کا سالن دنیا میں آج تک میں نے کسی جگہ نہیں سنا، اور پھر دنیا بھر کی کانٹیننٹل دنیا کے جس علاقے میں زیتون بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کھانے میں، ان سب کو تلاش کر لیا، سالن نہیں ہوتا، سالن نہیں پکتا کہیں، اس کا کسی جگہ نہیں پکتا اور کبھی نہیں پکا۔ اب کرنے کو آپ اپنے گھر کے اندر ابال کے بنا لیجئے تو کھانے کے لائق نہیں ہوگا، ورنہ 10 جگہ بنتا ہوتا وہ۔ تو پھر دوسری چیز اس سالن کی تھی، یہ سبغن للآکلین، تو یہ اس دو چیز، یہ اس میں ان کو سالنوں کو بھی کھانے کی اس کو بہت تلاش کیا کہ زیتون کے علاوہ کچھ اور ہے، پھر یہ اور زیتون ہی ہے، کچھ نہیں ملا کچھ اور اس کے علاوہ۔ طور پہاڑ جو ہے وہاں پر یہ مل نہیں رہا ہے، زیتون ہے تو اس میں دیکھیے، پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ طور پہاڑ کس جگہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہزاروں سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب سے 2000 سال پہلے، اور ان سے تقریباً 1500 سال پہلے، راؤنڈ فگر میں کہہ رہا ہوں، یعنی اب سے 3500 سال پہلے حضرت موسیٰ۔ اب وہاں اس وقت کے طور پہاڑ تو اور پہلے سے ہوگا، لیکن اس وقت سے ہمیں وہاں کی کچھ باتیں یا کچھ ہسٹری مل رہی ہے جو وہی نازل ہوئی تھی ان کے اوپر۔ تب سے لے کے آج تک ہمیں کسی جگہ ہسٹری کے اندر وہاں پر اس کا ذکر تاریخ میں نہیں مل رہا کہ وہاں پر زیتون کا پیڑ اگتا ہے۔ وہ طور پہاڑ، پہلے میں نے چھوٹا نقشہ اس لیے دکھایا کہ یہ مصر کا ہی حصہ مانا جاتا ہے جہاں تیر گیا ہوا ہے، اور اس کو صحرائے سینا یا سینائی ڈیزرٹ کہتے ہیں، صحرائے سینا، یہ پورا حصہ تکونا سا جو ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، خروج کہتے ہیں، ایکسوڈس، تو ان کو جانا تھا فلسطین، پیلسٹین، ان کو اللہ کو ان کو جس جگہ لے جانا تھا جو آج اسرائیل کہلاتا ہے، اس وقت کنعان کہلاتا تھا، کہا کنعان لے جانا ہے تمہیں بائبل کے اندر، تو ان کو یہاں سے تو شروع کرنا تھا، یہ یہاں پر قاہرہ ہے، اس جگہ مصر میں اس جگہ سے شروع کرنا تھا انہیں، اور قاہرہ سے، اور ان کو جانا تھا یہاں تک، کنعان یا فلسطین یا اسرائیل آج کہلاتا ہے، اس علاقے میں پیدل سفر کرنے کے بعد 1 ہفتے میں یہاں پہنچا جا سکتا ہے، اس جگہ تک قافلے، اپنے قافلے کے اندر۔ یہ 1 ہفتے کا سفر 40 سال میں طے ہوا، کیا واقعات گزرے مختلف بائبل میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں۔ جب فرعون کی فوجوں نے بات کو ان کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل وہاں سے مصر سے نکلے، حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر چلے، تو سیدھے نہیں گئے وہاں پر، کنعان یا فلسطین یا اسرائیل سیدھے نہیں گئے، اس لیے کہ اس سے پہلے ابھی شریعت ملنی تھی، کوہ طور پر جانا تھا۔ تو اب کوہ طور اس جگہ پر، اس مقام کے اوپر نیچے، یہ جو تکونا سا بنا ہے اس میں نیچے کے حصے پہ، روایتی طور پر اسے انگریزی میں ماؤنٹ سینائی کہتے ہیں۔ سینائی یا سینا تو پورے صحرا کو کہتے ہیں، پورے ڈیزرٹ یا ریگستان کو، اور اس میں یہ جگہ خاص وہ جو کوہ طور ہے اسے ماؤنٹ سینائی کہتے ہیں، سینائی کا پہاڑ، یہاں آنا تھا۔ تو پھر یہ جو یہاں سے چلے، اور یہ اس میں مختلف جگہ تاکہ آپ علاقے کو پہچان لیں، یہ بحر روم ہے، میڈیٹرینین سی، یہ بحر روم ہے اوپر، اس میں یہ ریڈ سی ہے، بحر احمر، اور اس کی 2 بہت باریک باریک شاخیں ہیں، ایک عرب کی طرف چلی گئی، ایک مصر کی طرف اوپر آ گئی ہے۔ یہ جو ہے یہ اس میں سے یہ خلیج سویز ہے، گلف آف سویز، اور یہ والی شاخ جو ہے یہ گلف آف عقبہ کہلاتی ہے، یہ خلیج عقبہ۔ اور یہ گلف آف سویز میں اس نقشے کے حساب میں بہت باریک ہو جاتا ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا،
وہ یہ جو سویز والی ہے لیفٹ ہینڈ کو، یہ بہت پھر اتنی باریک ہو جاتی کہ آپ کو نظر نہیں آتی. آگے اسی سے نہر سویز آگے نکلی ہے، جسے نہر سویز کہتے ہیں. اب سمندر کس جگہ پہ کراس کیا تھا، یہ سب حصے ضروری ہیں اسے سمجھنے کے لیے کہ وہاں پر وہ اگتا ہے یا نہیں اگتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. زیادہ تفصیل سے یہ درس پہلے آ چکا ہے حضرت بنی اسرائیل کا، جب اس سے پہلے مطلب مہینوں پہلے یا شاید 1-2 سال پہلے. اتنی تفصیل سے میں یہاں پر نہیں رکھ رہا. اس حصے کو سمجھنا ضروری ہے. اصل میں آپ کی بات کے سمجھ آئے گا کیوں ضروری تھا کہ وہاں پر زیتون کا پیڑ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا کوئی کون سے پیڑ ہوتے ہیں. پھر یہ ہے وہ جگہ. یہاں پر ایک سینٹ کیتھرین خانقاہ بنی ہوئی ہے اس جگہ پر، اور وہاں پر تب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300-400 سال بعد سے اب تک وہاں پر مختلف اس خانقاہ کے اندر عیسائی راہب جو ہیں وہاں رہتے ہیں، اور کچھ پیڑ ویڑ انہوں نے لگا رکھے ہیں اس جگہ پہ. یہ شارٹ نقشہ اب ذرا سا میں نے پھیلا دیا ہے. وہاں سے چلے یہ تیر جو بنا ہوا ہے بنی اسرائیل ایسے چلے، یہ سب سے نیچے کا حصہ جو ہے یہاں پر وہ کوہ طور، یہاں آئے، یہاں سے انہیں شریعت ملی، پھر وہ ادھر گئے وہاں پر، اور 40 سال تک ایک راؤنڈ پھر ایسے لگایا. 40 سال گزرے اس راؤنڈ لگانے کے اندر، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتے ہوئے وہاں چلے گئے اوپر اسرائیل یا کنعان یا فلسطین، جہاں سیدھے بھی جا سکتے تھے لیکن یہاں آئے. لیکن اس کے بعد پھر بھٹکے یہ جو گولا ہے بیچ میں 40 سال یہاں پر، اور پھر نکلنے کے بعد پھر اگلی نسل وہاں پہنچی. یہ ہے. اور یہ جو نیچے جو سعودی عرب والا حصہ ہے، جو سیدھے ہاتھ کو، اس میں مدین ہے، مدائن، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، یا جس بستی کے اندر حضرت موسیٰ پہلے ایک دفعہ چلے گئے تھے اپنی نوجوانی کے عالم میں. ان کے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا تھا، اور پھر وہ وہاں سے بھاگے تھے، اور پھر وہاں رہے تھے. پھر وہیں انہوں نے نکاح کیا، اور وہاں پر وہ 8-10 سال رہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے تو کوہ طور پر آئے تھے، نبوت ملی، مصر آ گئے. اب مصر سے جب بنی اسرائیل کو لے کے چلے تو پھر کوہ طور کے اوپر آئے، شریعت ملی، اب آگے پہنچے فلسطین. یہ سفر 40 سال میں طے ہوا بعد والا، یہ مصر سے نکلنے کا. اس سائڈ میں سعودی عرب ہے، اور اس میں یہ حصہ مدین ہے. یہ حصہ بھی میں نے کیوں دکھایا اسے میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشنل میپ ہے، روٹ جو ہر بائبل کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے تصور. اب آج یہ ثابت ہوا آخری طور پر کنکلوسیولی، یہ تھیوری نہیں بچی کہ کوہ طور اس جگہ نہیں ہے. اب ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہاں پر اس آیت کی ذیل میں کہ قرآن کہہ رہا ہے کوہ طور سے وہ نکلتا ہے، ایک پیڑ نکلتا ہے، اس پیڑ میں آئل بھی ہوتا ہے اور کھانے کے کام میں بھی، سالن کے کام میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ آج ثابت ہو گیا، یہ جو ہزاروں سال سے مانا جا رہا تھا کہ کوہ طور یہاں پر ہے ہی نہیں. اس مقام کے اوپر یہ ٹریڈیشنل ماؤنٹ سینائی، روایتی جہاں پر کوہ طور ہے، یہ جگہ کوہ طور نہیں ہے، اور ادھر نہیں آئے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے. اور اصل میں 50-60 لوگوں کو لے کر نکلے تھے. 20 لاکھ تو خالی مرد تھے اس کے اندر، بنی اسرائیل کی قوم کے اندر، پھر ان کے بچے اور عورتیں اور جانور، یہ سب. اب یہ 50-60 لاکھ کو لے کر نکلے تھے. 50-60 کوئی تیزی سے سارے بھاگتے نہیں چلے گئے. فرعون نے کچھ ریلیف دے دیا تھا پیدر پہ جو اس پر عذاب آئے تھے کہ اچھا تم بنی اسرائیل کو لے جا سکتے ہو، لیکن اس کے بعد پھر پیچھا کیا چند دن چھوڑنے کے بعد. لیکن یہ اتنی بڑی تعداد، یہ سارا علاقہ سب ڈیزرٹ ہے، یہاں کچھ نہیں اگتا. تو پھر یہ 60 لاکھ لوگوں کو اس جگہ ٹھہرانا یا اس جگہ لے جانا جہاں کچھ نہیں ملتا اور کچھ نہیں اگتا، تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ بات کو اللہ نے وہاں پر من و سلوہ نازل فرمایا، لیکن لے کر ہی نہیں جاتے اس جگہ کہ ان لوگوں کو وہاں ٹھہروانا ہے. اور پھر بہت سی اور چیزوں سے ثابت ہوا بات کو، اور بالکل آخری طور پہ تقریباً ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جگہ کوہ طور ہے ہی نہیں. غلط سمجھا جاتا رہا ہے آج تک. کہاں ہے؟ اس کہاں کے لیے 13-14 تھیوریز ہیں اس روٹ کے، کہ 13-14 تھیوری کے روٹ کون سا لیا، کہاں پر سمندر کراس کیا. ابھی تک جو بات آ رہی تھی سمندر کراس کرنے کی، یہ دیکھیے بڑا باریک سا حصہ ہے اوپر خشکی سے ملا ہوا، جہاں سے چلے تھے اس کے نیچے الٹے ہاتھ کو، یہ مصر اور اس کے سینائی کے درمیان میں اس جگہ پر سے سمندر کراس کیا 60 لاکھ لوگوں نے. ارے بڑا گدلا پانی ہے اتنی جگہ سے اس جگہ کے اوپر. یہ نہر سویز کا ڈیلٹا والا حصہ ہے، وہاں سے سمندر، وہاں پہ فرعون نے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ کی فوج کے ساتھ میں پیچھا کیا تھا، تو 2 لاکھ سے زیادہ آدمی وہاں ڈوب نہیں سکتے، وہاں پہ پانی اتنا کم ہے. اگر 100, 150, 200, 1000, 2000 تو ڈوب جائیں گے، یہ پوری فوج وہاں ڈوب نہیں سکتی تھی. یہ روٹ نہیں تھا، سمندر بھی یہاں پہ کراس نہیں کیا ہے پانی. پھر وہ کون سی جگہ تھی؟ یہ ہے سینٹ کیتھرین موناسٹری، یہ خانقاہ سینٹ کیتھرین کی، جہاں پر یہ آج بنی ہوئی ہے. اب دیکھیے دور تک کوئی اور گھر نہیں ہے، کچھ پیڑ ہیں جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جو تقریباً 1000 سال سے زیادہ سے یہاں پر یہ لوگ رہ رہے ہیں اس خانقاہ کے اندر. عیسائی راہب جاتے ہیں، ٹورسٹ جایا کرتے ہیں، کچھ پیڑ لگا رکھے، اور ایک زیتون کا پیڑ لگا ہوا ہے.
اب زیتون کے پیڑ کی عمر تو ہوتی ہے 500 سال، کبھی کبھی 1000 سال اور 2000 سال تک بھی جاتی ہے بعض جگہ، لیکن یہ زیتون کا پیڑ ان کا لگایا ہوا ہے جو راہب وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پہلے سے نہیں تھا، اور یہ اس کے دامن میں ہے، کوہ طور پر نہیں ہے، اسے بھی مانا جا سکتا ہے کوہ طور سے ہوگا پیڑ، لیکن اس جگہ پر دور دور تک کوئی اور پیڑ نہیں ہے، اور وہ پیڑ یہ جتنے لگائے ہوئے زیتون کے پیڑ سمیت یہ ان راہبوں کے لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ 500 سال پہلے لگائے ہو، چاہے وہ 1000 سال پہلے لگائے ہو، جب سے یہ یہاں پر بسے تھے، تو یہاں انہوں نے کچھ پیڑ لگا لیے، اس میں ایک زیتون کا پیڑ بھی ہے اس وقت موجود، اس کے بارے میں نہیں کہا ہے قرآن نے کہ پیڑ یہاں پر اگتا ہے۔ اب یہ دوسرا میپ ہے جو ابھی قریب کے دور میں، یہ تقریباً یہ 1978 کے قریب، یہ رون ویارٹ تھے، انہوں نے تحقیقات کی، انہوں نے کہا روٹ یہ ہے جس سے گئے ہیں، اور سمندر اس جگہ کراس کیا خلیج عقبہ کے اوپر، پھر اس کے بہت ثبوت دیے انہوں نے۔ میں ایک مرتبہ بہت پہلے درس میں ساری چیزیں یہ بتا چکا ہوں کہ یہاں پر فرعون کے کا جو رتھ تھا یا جس کے اوپر وہ چلے تھے، پیچھا کیا تھا، اس کا پہیہ بھی ملا ہے، بہت سی اور چیزیں بھی یہاں سمندر میں اس کے تھوڑے یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ ملی ہیں، اور اس جگہ پہ جہاں پہ یہ کراس کیا ہے یہاں پہ سمندر ایسا ہے، بھائی سمندر کا پانی اتر جائے تو سمندر تو کئی میل گہرا ہوتا ہے نا، تو فوجیں کیسے اتریں گی، اوپر کیسے چڑھیں گی؟ جہاں سے کراس کیا پانی ہٹ گیا، پانی جہاں سے ہٹ جائے اس جگہ پر یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہاں پر تھوڑا سا اترنا ہو پھر چڑھ سکیں، وہاں فوجیں، وہاں پر پبلک لوگ، فوجیں بھی نہیں ہیں، عوام بچوں سمیت عورتیں وہ اترے ہو پھر واپس چڑھیں دوسرے کنارے کے اوپر۔ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ یہ آپ کی یہ ندی خشک ہو جاتی ہے تو ذرا گہرائی کے اندر جا کر نکل گئے، یہ کوئی نالا خشک ہو گیا تو لوگ گزر گئے، ایسا کیس تھوڑی ہے، یہ سمندر کئی میل کئی کلومیٹر گہرا ہوتا ہے، تو یہ کراس کیسے کیا؟ اور پھر اگر گہری جگہ نہیں ہوگی تو پھر لشکر ڈوبیں گے نہیں، جو فرعون کا لشکر ڈوب گیا تھا، پھر اس میں سے 2-2.5 لاکھ میں سے کچھ تو جو نہیں وہاں ڈوب گئے ہوں گے، بہت تیز پانی تھا، لیکن کچھ نکل بھی جائیں گے ادھر ادھر کہیں، سارے کیسے ختم ہو جائیں گے؟ یہ جگہ جو ہے یہاں کے بارے میں پھر یہ ڈسکور ہوا، یہ ایسا ہے کہ ادھر کی سائڈ کنارہ مصر، اسے کاٹا ہوا ہے کراس سیکشن، ادھر مصر والا حصہ ہے اور اس سائڈ سعودی عرب والا حصہ ہے، یہ بیچ میں ایسا ہے جیسے ایک راستہ بنا ہوا ہے یہاں پر اندر، اور دونوں طرف بہت گہرا ہے، یہاں گہرائی بہت کم ہے، جب پانی اتر جائے تو اس حصے میں سے جایا جا سکتا ہے، اور پھر دوسری سائڈ میں مصر اور سعودی عرب، ان کی تھیوری یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے اندر ہے کوہ طور، سعودی عرب والے حصے میں مدین، اس کے آگے اور بہت ثبوت دیے جو یہاں میں نہیں لا رہا، وہ بہت ثبوت ہے اور کافی اس کے اندر بعض بڑے اہم اور اسٹرانگ ثبوت ہے کہ یہ دوسرے میپ میں ہے کہ لیفٹ رائٹ کے اندر جو ہے یہ مصر والا، یہ جگہ نویبیہ کہلاتی ہے، بہت بڑا بیچ بنا ہوا ہے یہاں، اور اس بیچ پہ سے یہاں پر جب پانی اتر جائے تو تو یہاں پر اترا جا سکتا ہے، وہ کراس کیا جا سکتا ہے، ایسا جیسے نیچرل اندر ایک برج بنا ہوا ہے، اور دونوں سائڈ میں باقی سمندر بہت گہرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سائڈ میں جو مدین ہے وہاں پر رہ چکے ہیں 10 سال، بکریاں چراتے تھے اپنے سسر کی، وہاں دن رات وہ ان سارے علاقوں کے اندر گھومتے تھے، دیکھتے تھے، پانی کبھی کبھی اترتا ہوگا، تو پھر یہ جگہ ان کو ایگزیکٹ معلوم تھی کہ یہ جگہ کراس کی جا سکتی ہے، ان کے علم میں تھی، اور جس کے علم میں نہیں ہو وہ اس سے ذرا سا ادھر ادھر ہٹ جائے گا اور پھر پوری کی پوری فوجیں ڈوب جائیں گی، جس کی نالج میں نہیں ہو۔ اس جگہ پر لے کر آئے حضرت موسیٰ، اور یہاں سے اس جگہ سے کراس کیا جو ان کا اس وقت کا دیکھا ہوا علاقہ تھا جب وہ وہاں پر رہتے تھے، ادھر رہتے تھے سعودی عرب والی سائڈ میں مدین، اب یہ پھر دوبارہ ادھر ہی لے کر گئے۔ یہ اللہ نے پہلے ان کو ایک تجربہ کرایا تھا جب وہ بھیجا تھا وہاں پر، اس سارے علاقے کا ایسا تھا جیسے ریکی کہتے ہیں کہ ریکی کرنا، کہ سارے علاقے کی چھان بین کی جگہ کیا ہے یہ اللہ نے پہلے کرا دی تھی ان کی۔ اب یہ ان کی تحقیقات کے مطابق 1978 سے انہوں نے تحقیقات شروع کی، 20 سال تک کرتے رہے، مختلف لائبریریوں میں، اس میں یہ یہاں پر گئے، وہاں پہ ممنوع ہے اس جگہ پر جانا، سعودی عرب کا علاقہ ہے، ان کو پکڑا بھی گیا، جیل بھی کھائی، ان کا تم اسرائیل کے جاسوس ہو، اجازت نہیں تھی جانے کی، فینسنگ لگی ہوئی جانے کی، کسی کو اس جگہ پہ اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے پن پوائنٹ کیا کہ کوہ طور تو یہ ہے، جس کے اس سائڈ میں آپ کو تبوک نظر آ رہا ہے، اور اس جگہ یہ پیلا رنگ سے جو لکھا ہے یہاں پر انہوں نے سمندر کراس کیا تھا، اور یہ کوہ طور ہے ان کی تحقیق کے مطابق۔ اس کے پھر بہت اور ثبوت دیے انہوں نے، میں تو خالی آپ کو صرف جگہ بتا رہا ہوں اس نئی تحقیق کی۔ یہ ہے پھر اور کلوز اپ ہے، اس کو وہاں کے لوگ کہتے ہی کوہ جبل موسیٰ ہے، اور ایک اور نام ہے اس کا جبل اللوز، اور یا جبل موسیٰ بھی وہاں کے قریب کے لوگوں کے سب کا وہ جبل موسیٰ کہتے ہیں اس کو لوگ وہاں پر، یہ اس کا کلوز اپ ہے۔ یہ جبل اللوز جو ہے یہ میں نے اس سے اٹھائے دونوں فوٹوز جو ہیں گوگل ارتھ سے، اس جگہ پر اب دیکھ لیے کوئی پیڑ نہیں ہے،
یہ چٹانوں میں کسی پیڑ کے اگنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بالکل بیر ننگی چٹانیں ہیں۔ اب یہاں پہ کہا جائے کہ زیتون کے پیڑ اگتے ہیں، تو زیتون کے پیڑ یہاں پر بھی نہیں اگتے، باقی بہت سے ثبوت ان کے ٹھیک کافی کنونسنگ ہیں کہ کوہ طور یہاں پر ہے۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری تحقیق کے اندر قرآن کی اس آیت کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک پیڑ جو وہاں پر اگتا ہے اور ایک پیڑ ہے اگا ہوا، اس جگہ پر ایک پیڑ ہے اگا ہوا، وہ جو دو چٹانیں ان کے بیچ میں، آپ کو شاید پیچھے کے لوگوں کو نہیں نظر آ رہا ہوگا، ایک دو چٹانیں جن کے بیچ میں سب سے اوپر گیپ ہے، اس پہ ایک پیڑ ہے۔ جہاں تک یہ جان نہیں سکے کوئی بھی محقق، بہت سے محقق گئے، اس لیے کہ چوری چھپے گئے، سعودی عرب گورنمنٹ نہیں جانے دیتی، جو گئے وہ چوری چھپے گئے، تو وہ اوپر وہاں تک چڑھنا تو کئی دن، بہت دنوں کا کام تھا اور جان کھپانے کا کام تھا۔ اب انہوں نے پوری تھیوری یہ پیش کی، جس جگہ پیڑ ہے وہیں سے آواز آئی تھی اور وحی کے لیے اللہ کی طرف سے، اور یہ وہاں پہنچے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کو شریعت دی گئی تھی، اور ایک پیڑ وہاں پر، یہ پیڑ یہ کہتے ہیں اسی زمانے کا آج تک موجود ہے۔ پھر قرآن کی اس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ سورہ مومنون کی اپنی تحقیق کے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایک پیڑ وہاں پر، لیکن یہ پیڑ جو ہے یہ کیدار کا پیڑ ہے، یہ زیتون کا پیڑ نہیں ہے، یہ کیدار کا پیڑ ہے، اور اس کیدار کے پیڑ کے اندر تیل نکلتا ہے۔ وہ تیل جو ہے وہ انسیکٹس کو، مچھروں کے مارنے کے کام میں آتا ہے، وہ تیل کھانے کے کام میں نہیں آتا، وہ پھل کوئی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ بات ختم ہو گئی۔ آخری بات، یہ ساری اتنی چیزیں، یہ صرف وہاں سے بات چل رہی تھی کہ اس آیت کے سلسلے میں ہم تو کہہ کر گزر جائیں کہ اور وہ پیڑ زیتون نہیں کہا ہے، وہ پیڑ جو کوہ طور سے نکلتا ہے، جس میں تیل بھی ہوتا ہے اور جس کا سالن بھی تم کھاتے ہو۔ بڑی سمپل سی بات تھی، لیکن مجھے 3 دن اس لیے لگے کہ کوہ طور پر ہوتا ہی نہیں ہے وہ، اور پھر عیسائی اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ اس کے بعد دیکھا میں نے، جب اس پر غور کرنا شروع کیا، تلاش کیا، تو عیسائی اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، دیکھیے قرآن کی آیت غلط، کوئی زیتون کا پیڑ نہیں، یہ جگہ تو بالکل ایسی ہے کہ چٹانی کھرری، کوئی پیڑ ہوتا ہی نہیں۔ اب اس کے دور کے آس پاس کے علاقوں کو کہا جائے تو آس پاس کے علاقوں کو کہا نہیں گیا، قرآن نے تو صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ تخرج من طور، وہ تو نکلتا ہے طور پہاڑ پہ، یہ نہیں کہا کہ قریب کے علاقوں کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہ عیسائی کہہ رہے ہیں، بار بار اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں قریب کے علاقوں میں ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو، عیسائی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ آیت بالکل غلط ہے، جغرافی نہیں جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات انہوں نے لکھ دی۔ اس لیے اور اہم تھی یہ بات سمجھنا، کیا ہے یہ، کیا زیتون کی ہی بات ہے؟ اچھا، میں نے اس پر بھی غور کیا کہ یہ تمثیلی زبان ہو، سچ مچ زیتون یا پیڑ مراد نہ ہو اور سچ مچ کھانا مراد نہ ہو۔ اب جیسے کوہ طور پر شریعت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہی غذا تھی، روحانی غذا لوگوں کی، اس کو کہہ دیا ہو، لیکن دل نہیں ٹھکا اس پر، اس لیے نہیں ٹھکا، اوپر سے جو مثالیں دیتے چلے آئے وہ سب وہ ہیں جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، وہ تمثیلیں نہیں تھیں۔ اس کے آگے بھی مثالیں دی ہیں کہ تم مویشیوں کا دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو جانوروں کے اوپر، ان کے اندر کوئی تمثیلیں نہیں ہیں، یہ کھلی وہ مثالیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو درمیان میں ایسی کوئی چیز دے دینا جس پر بڑے غور کرنے کے بعد ہم اس کو کوئی تمثیل، استعارہ، کوئی ایلیگوری، کوئی ہم اس کو النکار بنا دیں، تو یہ بڑی قرآن کھینچا تانی کی بات ہو جاتی ہے کہ یہ زبردستی کھینچا تانی کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں مطلب آیا تھا قرآن کو، تو کھینچا تانی کر رہے ہیں، ایسے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ کو جو اسی کو شجرہ کہہ دیا، ایسا نہیں، کوئی پیڑ ہی ہے۔ اب اس میں یہ جو آیت ہے، شجرۃ تخرج من طور سینا، وہ پیڑ جو سینائی کے اندر جو طور ہے، پہاڑ ہے، جو اس میں سے نکلتا ہے، یہ قریب کے علاقوں کا ذکر نہیں ہے۔ تنبتو، یہ اگتا ہے، بالدہن، تیل کے ساتھ، وصبغ للآکلین، کھانے والوں کے سالن کے ساتھ میں۔ آخری بات جس کو میں آخری طور پر میں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے کہی یہ بات، کہ کوہ طور یہ بھی نہیں ہے، یہ دوسرا مقام بھی۔ اب 12-13 اور تھیوریز ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ثبوت نہیں ہے آخری درجے کے، میں نے اور بھی دیکھی ہیں، لیکن آخری طور پر کوہ طور نہیں ملا ہے ابھی، کہ یہ دوسرا بھی نہیں ہے۔ پہلا جو 1000 سال، جو 1500 سال سے مانا جاتا رہا تھا، وہ نہیں ہے، ثابت ہو چکا۔ اس دوسرے کے پکش میں، اس کے فیور میں، اس کے حق میں بہت دلائل تھے، لیکن ایک آیت اسے کینسل کر رہی ہے کہ وہاں سے وہ زیتون کا پیڑ نکلتا ہے، اور کوئی اور پھل یہ نہیں، کوئی اور شجر ثابت نہیں ہو رہا۔ ایک پیڑ وہ جو تنہا ہے، اسے مان لیتے ہم کہ زیتون کو نہیں کہا ہے، لیکن وہ پیڑ کھانے کے، اس پیڑ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کھانے کے کام میں آئے، یہاں قرآن کھانے کا ذکر کر رہا ہے اور تیل کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر یہ زیتون ہی ہوگا۔
اب زیتون کا پیڑ وہاں اگتا نہیں، کوئی اور پیڑ ان جگہوں پہ ایسا نہیں اگتا جس کے پھل کھانے کے کام میں آئے یا اس کا تیل بھی ایڈیبل آئل ہو، کھانے کے لائق ہو. تو یہ دونوں جگہ صرف اس ایک آیت کی وجہ سے یہ دونوں جگہ طور پہاڑ نہیں ہے. کہاں ہے؟ شاید آخری طور پر مستقبل میں کبھی معلوم ہو. جو 12-13 اور ہے اس کو میں اور بہت غور سے، بہت لمبا کام ہے ان ساری تھیوریز کو ثبوتوں کے ساتھ میں دیکھنا، شاید ان میں سے کوئی ہو. لیکن آخری طور پر وہ خود جتنی ہیں ان کو سب کو تھیوریز کہا جا رہا ہے، وہ آخری طور پر فائنل نہیں ہوا ہے کہ یہ سب ہے. تو اصل میں یہ جو دو اسٹرانگ تھیوریز تھیں یہ دونوں جگہ کوہ طور نہیں ہے. ایک وہ جو کئی ہزار سال سے چلی آ رہی تھی، اب دوسری ایک اسٹرانگ تھیوری تھی کوہ طور یہ نہیں. تب فائنل ہوتی آیت، ورنہ میرے ذہن کے اندر خدشہ تھا کہ یہ قرآن غلط، اور اس لیے بھی تھا، جاننا اس لیے ضروری تھا کہ اس پر اعتراضات ہیں. اب اور مفسرین پہلے ان کو اعتراضات کا علم نہیں تھا، وہ تو تفسیر کر کے گزر جائیں کہ اس کو کہہ دیا زیتون کو. آج کی دنیا کے اندر کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے بے نیاز ہو کر اس کو نظر انداز کر کے اس کو قرآن کو سمجھنے کی بات نہیں کرنا چاہیے اسے، کہ جہاں پر بے شمار قرآن کو غلط ثابت کرنے کے اعتراضات بھرے پڑے ہیں مخالفوں کے، اور ہم اعتراض کا جواب نہ دے سکیں اور ہم نکل جائیں کہ ہم نے سمجھ لیا آیت. تو وہاں اعتراض ہے کہ یہ آیت غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا قرآن، جغرافیہ جانتے نہیں تھے وہ، اس جگہ انہوں نے یہ لکھ دیا. تو اب آپ کو بتانا ہوگا کہ نہیں یہ جگہ یہ وہ نہیں ہے. اور یہ جگہ ساری ابھی تک فائنل نہیں ہوئی، وہ بھی تھیوری ہے جسے سب نے نہیں مانا ہے، اسے نہیں مانا گیا ہے. تو اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ سب تو کہتے ہیں کہ یہ ہے اور ہم منع کر رہے ہیں قرآن کی بنیاد پر، ایسا نہیں ہے. ہائپوتھیسس مانی جا رہی ہے، کوہ طور فائنل. پہلے والا تو تھا جسے مانتے چلے آئے تھے، اب کینسل ہو گیا. اب جتنی ہے وہ ہائپوتھیسس یا نظریات یا تھیوریز ہیں. آخری طور پر کسی کے بارے میں طے نہیں کہ یہ کوہ طور ہے یا یہ صحرائے سینا ہے. یہ صحرائے سینا بھی بدل گیا، جہاں کوہ طور ہے وہیں پر وہ صحرائے سینا بھی ہے. اب یہ آخر پھر مطلب 3 دن کے ذہن اس بات پر مطمئن ہوا کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے، کہا تو گیا ہے زیتون ہی کو، لیکن آیت اس بات کو بتا رہی ہے آیت طور پر نکلتا ہوگا. طور یہ تب معلوم ہوگا جب ہمیں اصلی کوہ طور مل جائے گا. اور تحقیقات جاری ہیں، اور جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اتنا لوگوں کا ذہن بھی تحقیقات کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ذریعے اور وسائل اور مینز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں چیزوں کے جاننے کے. شاید مل جائے جلدی، شاید کبھی اور ملے، لیکن جب ملے گا تو یہ ایک ثبوت ہوگا کہ کوہ طور یہ ہے. آخری طور پر جب مل جائے گا ہمارے پاس ایک ثبوت موجود ہے، ایک ایسا کلیو موجود ہے کہ اس سے ہم ضرور چیک کریں گے کہ کوہ طور یہ ہے کہ نہیں ہے، چاہے جتنے ثبوت آگے ہوں کہ وہاں پر زیتون کا درخت نکلتا ہوگا. اب اس کے آگے کی بات رہ گئی. سالن نہیں ہوتا زیتون میں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. دنیا کی کسی علاقے کی جہاں بہت زیتون کھایا جاتا ہے، بہت استعمال ہوتا ہے، ان میں سے اس کے کسی بھی علاقے کے اندر زیتون کا سالن نہیں ہوتا. اور یہاں بات ہو رہی ہے وَالسِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، سب کا ترجمہ یہی ہے، کھانے والوں کے لیے سالن. تو پھر اس کے لیے میں نے پھر پرانی ڈکشنریز دیکھی، اس میں سے ہر لفظ کے لیے الگ الگ کچھ اور چیزیں آتی ہوں. یہ قرآن کہتا ہے نا فَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کا رنگ، اس سے بہتر رنگ کس کا. یہ صبغ لفظ جو ہے یہ رنگ کے لیے آتا ہے، کھانے کے لیے، سالن کے لیے بھی آتا ہے. اور پھر ڈکشنری والوں نے لکھا ہے، اہل لغات نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز اردو میں ہم سالن کہہ دیتے ہیں. یہ سالن تو آپ کے یہاں کھایا جاتا ہے نا، بعض اور ملکوں میں کھایا جاتا ہے ادھر کے گرم ممالک میں، باقی کسی اور جگہ سالن نہیں ہوتا. یہ اب گوشت کھاتے ہیں، میٹ کھاتے ہیں، وہ بھنا ہوا یا تلا ہوا یا جیسا بھی ہے وہ تو کھاتے ہیں. ڈرائی یہ ایسا جیسے یہ سالن تری جو جسے کہتے ہیں آپ کبھی تری اور لیا، جا کے آپ نے آرڈر دیا، وہ گوشت باقی چیزیں کھا لی، پھر کہا اس میں تری اور ڈال دیں. تو یہ تری جسے کہہ رہے ہیں سالن، یہ سب جگہ نہیں کھائی جاتی. یہ تو صرف بھنے ہوئی، بعض بالکل بھنے ہوئی، بالکل ڈرائی مسالوں کی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی، چمچے سے، چھری کانٹے سے کھائی جائیں گی، چمچ سے کھائی جائیں گی. سالن کے لیے پھر اہل لغات نے یہ لکھا کہ یہ صبغ لفظ جو ہے جسے ہم یہاں پر سالن کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو روٹی سے کھائی جاتی ہے اسے صبغ کہتے ہیں، جس کے ساتھ بریڈ بھی کھائی جائے. یہ ضروری نہیں کہ وہ تیرتا ہوا ایسا ہو جسے ہم سالن کہتے ہیں. ایک بات تو یہ، اور دوسری یہ کہ اسے رنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ جو خوشنما محسوس، وہ جو اچھا محسوس، رنگت. اور اس کو ہم تمثیل میں یا استعارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کھانے میں کہتے ہیں نا گارنشنگ، سجاوٹیں جو ہوتی ہیں، ڈشز ہوتی ہیں، سلاد کی گارنشنگ ہوتی ہے، ایک سے ایک خوبصورت بنا کر رکھتے ہیں کہ دیکھیں ہوں مختلف انداز کی، ایسی کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا کیا بنا دیا ہے اسے، مولی سے اور پیاز سے اور سب انہیں چیزوں سے جو کھائی جاتی ہیں، اور گوبھی کے کو کر کے اور کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں پیش کی. گارنشنگ، یہ گارنشنگ خالی سلاد میں نہیں ہوتی، کھانے میں بھی ہوتی ہے.
جو مختلف ڈشز ہوتی ہیں کہ وہ ڈش پیش کرنے کے بعد یہ ہم لوگ اپنے گھر والے تو کھا لیتے ہیں، یہ سب گارنشنگ پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ یوروپین یا ویسٹرنرز اور خاص طور سے ہوٹل والے تو یہ ڈشز کو بھی سجاتے ہیں، خوبصورت محسوس ہو، جس وقت کھانے کے ساتھ میں آئے تو ذرا اور اچھا لگے گا، کھانے کا دل چاہے گا، جسم کو بھی اور اچھا، جب کھانے کا دل چاہے گا تو پھر وہ ڈائجسٹ بھی زیادہ ہوگا، تو کھانے کو بھی گارنشنگ ہوتی ہے۔ اس طرح کے سارے کھانوں میں وہ بہت پتلے نہیں ہوتے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے، سینکڑوں ہیں ڈشز جن میں کہ یہ استعمال ہوتا ہے یا ڈالا جاتا ہے، خالی سلاد کے طور پر نہیں، زیتون، یہ گارنشنگز ہیں۔ تو یہ گارنشنگ، سجاوٹ، جو رنگا رنگ کی ڈشز، تیل ہوتا ہے، تیل زیتون کا بہت مفید ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زیتون کا تیل لگاؤ اور کھانے کے اندر استعمال کرو، مفید ہے۔ اور وہ تیل کھانے میں، کھانا پکایا جاتا ہے زیتون کے تیل کے کھانے کے اندر، بہت سے ملکوں کے اندر تیل کے اندر کھانا پکایا جاتا ہے، کولیسٹرول بہت کم ہوتے ہیں اس کے اندر، اور جسم کو بہت قوت دیتا ہے۔ تیل سے کھانا پکایا جاتا ہے لیکن ڈش میں سالن نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈشز رنگا رنگ کی ہوتی ہیں جو زیتون جہاں جہاں ہوتا ہے ان علاقوں کے اندر، ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اتنی رنگا رنگ ڈشز عام طور سے نہیں ہوتی، تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیتون کے تیل سے پکا ہوا کھانا، وہ کھانا جس کو بریڈ سے کھایا جائے، اور تیسری چیز یہ کہ وہ کھانا جو سجا کر لایا گیا ہو زیتون کے ساتھ میں۔ یہ دیکھیے ہیں بہت سے، یہ تو زیتون یہ ہرا بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے، درمیان کا کلر بھی، یہ تو مختلف زیتون کے وہ حصے ہیں۔ یہ ڈش ہے، اب اس کے اندر زیتون کے پیسز پڑے ہوئے گارنشنگ کے ساتھ میں یا سجاوٹ کے ساتھ میں، مختلف بہت ہیں، سینکڑوں کیا ہزاروں ہیں۔ یہ بریڈ کے ساتھ میں اب یہ جو ہے سرو کیا جا رہا ہے، اس کے اندر زیتون کے الگ پیسز، یعنی یہ سالن نہیں ہے، لیکن کھانے سب ڈرائی کھائے جاتے ہیں سب جگہ، یہ سالن آپ کے یہاں کھایا جاتا ہے۔ یہ ریپ کیا ہوا ہے بریڈ کے اندر، تو بریڈ میں ریپ کیا ہوا ہے، اس میں زیتون ہے، گیلے سالن نہیں ہے۔ یہ ان سب کے اندر یہ ساری ڈشز جو ہیں وہ زیتون موجود ہے، اور یہ رنگا رنگ کی ڈشز ہیں، زیتون کے تیل سے بنی ہوئی ڈشز بھی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے بریڈ کے ساتھ میں کھا رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی، یہ کوئی سالن ویسا نہیں جیسا ہمارے یہاں سالن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بریڈ کے ساتھ میں، بریڈ کے ساتھ میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو رول کر لی، بریڈ کے ساتھ میں ایسی بھی ہیں جو کانٹے سے کھا رہے ہیں، فوک سے، اور بریڈ کے ساتھ میں ایسی بھی ہیں جو خالی ڈائریکٹ بریڈ لگا کر کھا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اندر زیتون ہے، تو زیتون کا سالن نہیں ہوتا۔ اور پھر میں ختم کر لوں کہ کوئی تشریح نہیں، تشریح کی ضرورت بھی نہیں، 2 آیت رہ گئی ہیں، اس کے بعد پھر سلسلہ کلام بدلا ہے، اس لیے اسے ختم کر لوں گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور مویشی جو ہے چوپائے، ان کے اندر بھی تمہارے لیے بہت غور کرنے کی چیز ہے، اور غور کرنے کے بعد سبق لینے کی چیزیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے تم پیتے ہو، دودھ کی دھاریں ہیں، ان کو کہا قرآن نے دوسری جگہوں پر، سورہ نحل کے اندر کہا، آیت نمبر 66، کہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے دھاریں نکلتے ہیں، اور گوبر نہیں ایگزیکٹلی، گوبر تو ہم ترجمہ وہاں کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو کھانا آ رہا ہے جو ان آنتوں کے اندر ہوتا ہے جو ابھی ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے اس کے، اور خون سے ہی دودھ بنتا ہے، الگ تھیلیاں ہوتی ہیں جس کے اندر دودھ آتا ہے، اور وہ دودھ خون سے بنتا ہے، بلڈ، جتنا بلڈ بنتا ہے اس سے پھر دودھ بنتا ہے، ڈائریکٹ خون سے بنتا ہے، صرف یہ کہ ان میں سے چھننے کے بعد وہ جو اس کے لال ریڈ سیلز ہیں خون کے وہ نہیں جاتے اندر، یہ دودھ آ جاتا ہے اس کے۔ یہ قرآن نے کہا کہ یہ وہاں سے نکلتا ہے، ان دونوں کے درمیان سے، جہاں پر وہ کھانا ان آنتوں کے اندر ہوتا ہے جو ہضم نہیں ہوا ہے یا جو خون نہیں بنا ہے، اور جو ہضم ہو چکا ہے یعنی خون بن چکا ہے، ان دونوں کے درمیان سے پھر وہ دودھ کے سوتے جاری ہیں، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے تم پیتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، بہت اور فائدے ہیں ان مویشیوں کے، کھالیں استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر سواریاں کرتے ہیں، اور بہت سے اور دوسرے فائدے ہیں، بہت سی ڈیٹیلز ہیں اس کی، ان سے مختلف طریقے کے کام لیے جاتے ہیں، تو بہت سے طرح طرح کے منافع، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کھانے میں بھی استعمال کرتے ہو ان کے بہت سے مویشیوں کو تم، بہت سے چوپایوں کو۔ آخری آیت آج اس درس کی، اس سلسلے کی، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر سواری بھی کرتے ہو، اور سواری بہرحال ان پر بھی کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، وہ جو پانی کے جہاز ہیں، یہ اتنے بڑے جہاز کیوں نہیں ڈوبتے؟ ایک سوئی ڈال دو تو ڈوب جائے گی سمندر کے اندر، ہزاروں ٹن کے جہاز نہیں ڈوبتے جو لوہے کے ہوتے ہیں، لوہے کا چھوٹا سا پیس ڈالو تو ڈوب جائے گا، یہ کیوں نہیں ڈوبتے؟ یہ اللہ نے قانون جاری کر دیے، اس قانون کو ڈسکور کر لیا کہ چیزیں کیسے تیرتی ہیں، تو اس قانون کو جب معلوم کر لیا تو
تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو ان جہازوں پہ. ان سب چیزوں کو جن کے قانون آپ نے دریافت کر لیے، یہ قانون چونکہ اللہ کے جاری کیے ہوئے ہیں اس لیے اللہ نے اسے اپنی قدرت کا بنایا. تو تم نے بہت بعض چیزوں کو تو ان کو بھی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے رکھا کہ جن قانون کو تم نے معلوم کر لیا، دریافت کر لیا اور اسے اپنے فائدے میں لیتے ہو، وہ قانون بدلتے نہیں. اب قانون کبھی بدل جائے تو پھر وہ جہاز ڈوب جائیں گے. معلوم ہو گیا ایک آرشمیدس نے معلوم کیا تھا آرشمیدس پرنسپل کی چیزیں کیسے تیرتی ہیں اور کیوں تیرتی ہیں اور کیسی بنائی جائیں. تو اب ہزاروں ٹن کا لوہے کا جہاز جو ہے وہ وہاں پر نہیں ڈوبتا. کہا کہ وہ اس کے ان جانوروں پہ سواری کرتے اور سواری کے اتنے بڑے بڑے جہاز بھی تو ہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے وہ قانون جاری کر دیا کہ تم سمندر پہ سفر کر سکو اتنے بڑے بڑے جہازوں کے اندر جو جن کا بہت ویٹ ہوتا ہے اور وہ نہیں ڈوبا کرتے. یہاں تک وہ چیزیں گنائی ہیں بعض کچھ چیزیں اپنے قدرت کی نشانیوں میں سے کہ دیکھو تمہارے انسان کو پیدا کیا کن اسٹیجز کے ساتھ میں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے باہر دیکھے ابھی اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا ہے. غور و فکر اسے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، اور اسے دیکھ لے وہ کہ اس سے یقین کرے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے کہ پھر ایک دن اس کو ختم کیا جائے گا. ختم ہوتے ہوئے تو وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کی قدرت اللہ کو ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے پاس ہے. اس کی وجہ سے یہ بات اس جگہ پر اس مقام کے اوپر بہت سی اپنے سامرتھ یا اپنے قدرت کی اللہ نے بعض مثالیں پیش کی ان تمام چیزوں سے جو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اس کے آگے پھر بیان جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے اور ہم سورہ المومنون کی آیت نمبر 22 تک آئے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 23 سے اگلا درس. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین.